14 مقامات، 15 مقامات یا 16 مقامات یا 11 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں جہاں پر سجدے کا لفظ یہ حاشیے میں آتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 11 سجدے ہیں قرآن پاک میں، اور ہمارے نزدیک 14 سجدے ہیں جو فرض واجب ہیں اور 15واں سجدہ مستحب ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں اور 15واں سجدہ ان کے نزدیک بھی مستحب ہے۔ ہمارے نزدیک 14 سجدے یہ ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہیں۔ پہلا سجدہ یہاں سورہ اعراف میں ہے، اور اس کے بعد آگے جا کر سورہ 30ویں پارے میں جو آخری سجدہ آتا ہے، بس وہاں تک 14 سجدے ہیں۔ اور سورہ صاد میں ہمارے نزدیک سجدہ ہے، اور سورہ حج میں ایک سجدہ ہے، پہلا دوسرا نہیں۔ یہ 14 سجدے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ صاد میں کوئی سجدہ نہیں، اور وہ سورہ حج کے 2 سجدے مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سورہ حج میں 2 سجدے فرماتے تھے۔ موطا امام مالک کی روایت میں آیا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ جو دوسرا سجدہ ہے نا سورہ حج کا، وہ عزائم میں سے نہیں ہے۔ عزائم کا مطلب وہ سجدہ جو فرض اور واجب کے درجے میں نہیں۔ حنفی فقہا نے 2 قسمیں سجدے کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عزائم میں سے ہے ولیست من العزائم، اور یہ عزائم میں سے نہیں ہے، یعنی جو فرض ہے اور جو فرض نہیں ہے۔ تو وہ سورہ حج کا دوسرا آخری سجدہ فرض نہیں مانتے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں پہ سجدہ کرنا مستحب ہے، 15واں سجدہ ہے، کر لے اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سجدے کی مانتے ہیں، دوسرے کو سورہ حج کے اور صاد والے سجدے کو نہیں فرماتے، وہ اس کا حکم نہیں دیتے۔ بہرحال، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 11 سجدے، اس کی تفصیلات فقہا کے یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر جو سجدہ ہے، اب جو واجب سجدے ہیں ہمارے نزدیک، واجب سجدے کی تمام وہ شرائط ہیں جو شرائط نماز کے لیے۔ وضو کا ہونا یہ فرض ضروری ہے سجدے کے لیے، اگر وضو نہیں ہوگا تو سجدہ بھی نہیں ہوگا۔ بعض تفسیریں جو اردو میں لکھی گئی ہیں انہوں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ ہمارے خیال میں سجدے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ ان کی غلطی ہے۔ فقہی مسائل میں جب بھی لوگ دخل دیتے ہیں نا، پھر ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ حنفی فقہا سارے کے سارے وضو کے باب میں یہ سجدے کے باب میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کے لیے وضو کا ہونا یہ ضروری۔ سجدے کا سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہے اور سجدے میں چلا جائے جیسے سجدہ کرتے ہیں، کہ اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کر لے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کرے اور ناک اور پیشانی اللہ کے لیے زمین پہ رکھے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یہ پڑھے جیسے کہ پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس سے بھی اضافہ کرے تو وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے تھے اس کو پڑھ لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس ذات نے اسے پیدا کیا اور اس کی تصویر بنائی، وشق سمعہ وبصرہ، اور اس تصویر اس شکل میں اللہ نے کان بھی دیے اور اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی اچھی ذات ہے پروردگار کی جو اتنی اچھی چیزیں بناتی، بڑی برکت والی ذات ہے اس کی۔ اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے کہ اللہم اکتب لی عندک بہا اجرن، اے اللہ یہ جو سجدہ کر رہا ہوں اس سجدے کو قبول فرما کے میرا اجر لکھ دے، مجھے ثواب اس پہ عنایت فرما۔ وضع عنی بہا وزرن، اور اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وتقبلھا منی، اور اللہ اسے میری طرف سے ایسے ہی قبول فرما لے کما تقبلتھا من عبدک داؤد، اللہ جیسے آپ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کو قبول کیا تھا۔ یہ دعا مانگ لے بہت اچھا ہے، وگرنہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے، بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے، بس سجدہ یہ سارا سنت کے مطابق ہو گیا۔ بیٹھ کے سجدہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھنے میں سجدے میں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے۔ اور جہاں جہاں قرآن پاک کے کناروں پر سجدہ لکھا ہوتا ہے نا،
یہ واجب ہے سوائے حج کے، سورہ حج کے دوسرے سجدے کے، کہ وہ ہمارے نزدیک سنت ہے۔ اور سجدے کی آیت کو جو شخص پڑھتا ہے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور جو سنتا ہے اس پر بھی واجب، جیسے ہم نے اسے پڑھا ہے یہ بھی واجب ہو گیا، اور جو سنتا ہے اس پر بھی واجب ہو جائے گا جسے آپ نے سنا۔ ہاں کوئی آدمی پڑھے ایسے جیسے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے، تو پہاڑ میں آواز ٹکرا کے واپس آتی ہے نا، تو اصلی آواز تو نہ رہی، وہ تو ٹکراؤ گونج کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ تو گونج کی وجہ سے، یا کنویں میں کھڑے ہو کے کسی نے آیت سجدے کی پڑھی اور اوپر کچھ لوگ کھڑے تھے، تو فقہا لکھتے ہیں جو گونج کی وجہ سے آواز پیدا ہوگی اس کا سبب اس کی زبان سے پڑھنا نہیں ہے، اس کا سبب وہ گونج ہے، پہاڑ ہے، ٹکراؤ ہے، اس وجہ سے وہ ایکو ہی پیدا ہوئی نا۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے سجدہ واجب اس پر نہیں ہوگا، پڑھنے والے پر ہوگا، سننے والوں پر نہیں ہوگا۔ اور اسی سے دلیل لی ہے کہ ریڈیو میں یا ٹیپ ریکارڈر میں اگر وہ کیسٹ چل رہی ہے تو اس سے سجدہ اگر کوئی ہوگا، سجدے کی آیت سنے گا تو اس پہ سجدہ واجب نہیں ہوگا ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک، کیونکہ وہاں زبان سبب نہیں ہے، سبب اس کا وہ ریڈیو یا جو چیز بھی ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے، اس سے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سننے والے پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح قبلہ رخ ہونا، وضو کا ہونا، یہ سب چیزیں جیسے کہ عرض کیا شرط ہیں سجدے کے لیے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ قرآن پاک پہ ہی سجدہ کر دیتے ہیں، یہ تماشا دیکھا ہے کبھی؟ ہے نا، اس طرح سجدہ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کو ایک طرف رکھ لیا جائے اور پھر زمین پر سجدہ کیا جائے، سجدہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ جب سجدے کی آیت پڑھے یا سنے اسی وقت سجدہ کر لے، لیکن ایسے نہ ہو بعد میں یاد نہ رہے، اور وگرنہ اگر یاد رہنے کا ہے تو بعد میں کر لیں۔ ایسے ہی خواتین کے لیے وہ دن جن میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، ان دنوں میں اگر وہ کوئی آیت کریمہ سن لیں گی تو چاہے براہ راست بھی کسی سے سن لیو، سجدہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کئی دن ہیں، اس حالت میں سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر حالت ایسی ہو مرد و عورت کی کہ غسل کرنا ہے، اس حالت میں سن لے گا تو یہ تو حالت تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس میں سجدہ واجب ہو جائے گا، دونوں کا فرق سمجھے؟ تو اس حالت میں سجدہ اگر سنے گا کوئی کسی سے آیت اس کی تو واجب ہو جائے گا۔ اور بیماری کی حالت میں سجدہ ایسے ہی کیا جائے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، اگر وہ اشاروں سے پڑھ رہا ہے تو اشاروں سے ہی سجدہ کر لے۔ اور نماز میں سجدے کی آیت پڑھنے میں سجدہ تین طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو سجدہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، جیسے تراویح میں کرتے ہیں، اور اٹھ کے پھر اس کے بعد قرات شروع کر دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رکوع میں جو جانا ہے اس رکوع میں نیت کر لے سجدے کی، یہ بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نماز میں سجدہ نہیں کیا بلکہ نماز ہی کا سجدہ تھا، تو وہ اس انسان کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ نماز میں سجدے کی آیت پڑھی تو وہ آیت پڑھنے کے فوراً بعد اصل میں تو نماز میں سجدہ کرنا تھا، اور سورت پڑھ کے پوری کر کے رکوع میں چلے گئے اور اس آیت کو پڑھ کے فوراً سجدہ نہیں کیا تو 2 یا 3 آیتیں اور پڑھ لیں، سجدہ کر لیا تو بھی درست ہے۔ اگر اس سے زیادہ پڑھ لیا پھر سجدہ کیا پھر بھی درست ہے، لیکن یہ مناسب نہیں۔ اور نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہیں کیا، اب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے خیال آیا کہ میں نے سجدہ کرنا تھا، اب کوئی صورت نہیں، اب استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں ہو جائے گا۔ اور رکوع میں یہ نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد جب سجدہ ادا کریں گے تو اس میں سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے ادا۔ اختلاف اس میں ہے کہ نیت کرے یا نہ کرے۔ بعض فقہا کے ہاں تو کہتے ہیں وہ نیت بھی نہ کرے تو بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ سجدہ تو اس نے کیا، اس صورت میں تو پھر نماز پوری ہو گئی تو بھی گناہ گار نہیں ہو۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ نیت کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ گناہ گار ہوگا کیونکہ اس نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، یہ نماز کا سجدہ کیا ہے، اس لیے بہتر ہے اس اختلاف سے بچے
اور سجدے کی نیت کر لے۔ نماز پڑھنے میں کسی اور سے سجدے کی آیت سنی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ کوئی تلاوت کر رہا تھا، اس نے سجدے کی آیت پڑھی اور آپ نے سن لی، تو اب نماز میں سجدے کی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس میں کیا جائے، بعد میں کرنا پڑے گا۔ اور اگر نماز ہی میں کر لیں تو سجدہ ادا ہی نہیں ہوگا، دوبارہ پھر کرنا پڑے گا، اور گناہ بھی ہوگا اپنی نماز کو ڈسٹرب کرنے کا۔ ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ایک جگہ بیٹھ کے سجدے کی آیت کو بار بار دوہرا رہے ہیں، اور آخر میں اس نے ایک سجدہ کر لیا، جگہ نہیں بدلی، بس ایک سجدہ کر لیا، سب کا کافی ہو جائے گا۔ قرآن یاد کر رہا ہے، ایک آیت کو 50 مرتبہ مثلاً پڑھتا ہے تو بس ایک سجدہ کافی ہو جائے گا، اور اگر جگہ بدلتا رہا، تھوڑی دیر یہاں پڑھا، پھر تھوڑی دیر وہاں پڑھا، پھر تھوڑی دیر بعد، تو مجلس کے بدلنے سے پھر سجدہ اس پہ اسی حساب سے واجب ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی مسجد کا بھی یہی حکم ہے کہ مسجد میں، اس بڑی مسجد ہے نا، یہاں آیت سجدہ پڑھی، پھر اوپر جا کر پڑھ لی، پھر ادھر جا کر پڑھ لی، تو یہ جگہ بہت بڑی ہے، بدل گئی، اس پہ سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اور ساری سورت کو کوئی پڑھ لے اور سجدے کی آیت کو چھوڑ دے، یہ گناہ ہے، مکروہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سجدے کی آیت اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ سجدے سے بچ جائے، تو یہ علیاذ باللہ ایک طرح کا انکار ہی ہے، ظاہر میں یہ گناہ کی بات ہے۔ اور ساری صورت میں کوئی آیت نہ پڑھے، صرف سجدے کی آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ سجدہ واجب ہے، اس کے یہ موٹے موٹے مسائل ہیں۔ عصر کے بعد اگر سجدہ واجب ہو جائے تو اسے اسی وقت کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جیسا اس پہ واجب ہوا ویسے ہی اس نے ادا بھی کر لیا۔ سورہ اعراف کے بعد اب بات آئی ہے سورہ انفال۔